السلام کے والد ماجد آپ مومن تھے، موحد تھے، مسلمان تھے. وہ جو جن کے بارے میں بات ہے وہ چچا تھے. اور یہاں سے یہ مضمون نکالنا کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے اور نبی ولی جو ہے وہ کچھ نہیں. اچھا اگر نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے تو جو یہ کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چاہیے 50 نمازیں پڑھا کریں. میرے آج کی رات کتنی نمازیں ملی تھیں؟ 50. کس کے کرنے سے 5 کام ہوتی گئی، آج 5 رہ گئی. کس کے کرنے سے، کس کی مدد سے، کس کے کچھ کرنے سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے جانے کے بعد جی وہ تو کتنے 1000 سال پہلے وصال فرما چکے تھے. اور پھر معراج کی رات جو ہے وہ 7ویں آسمان پر جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی وہاں بارگاہ میں جلوہ گر میں حاضر ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا ملا ہے؟ فرمایا یہ 50 نمازیں ملی ہیں، یہ ملا ہے. فرمایا مجھے پتا ہے میری امت کو 2 ملی تھی، نہیں پڑھ سکتی تھیں، یہ بڑی بھاری ہو جانی ہے، لہذا واپس آئے پھر لٹا یہ کام کروا کے آئے. جب امت کا خیال آیا کہ امت پر بڑا بوجھ ہو جائے گا تو فرمایا اچھا امت کے لیے بھاری ہے. پھر مصطفیٰ کریم کو امت کا خیال آیا، امت کے خیال سے پھر مڑ گئے. لیکن امت حضور کے خیال سے نہیں مڑی، امت حضور کے خیال سے نہیں مڑی حضور کی طرف، لیکن مصطفیٰ کریم امت کے خیال سے رب کی طرف واپس گئے. کہا کہ یہ میں جا کے نمازیں کم کراؤں. اللہ کی بارگاہ میں محبوب کیسے آنا ہوا؟ یا اللہ یہ 50 نمازیں امت پر بڑی بھاری ہو جائیں گی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کچھ کم ہو جائیں. فرمایا جاؤ 5 کم کر دیں. جاؤ میرے پیارے محبوب 5 کم کر دیں. پھر آئے پوچھا کتنی کا؟ 45 ہو گئی. کہا نہیں پڑھ سکتے، یہ امت کے لیے بوجھ ہے. اب دیکھو جی نمازیں تو ہمارے لیے ملی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھوڑی تھی نا. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیوں تھوڑی کروا رہے ہیں، کیوں کام کروا رہے ہیں؟ اچھا دیکھو جی پڑھنی تو ہم نے تھی، پڑھنی نہیں پڑھنی جو بھی ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھاری ہو جائیں گی، یعنی بوجھ بن جائے گا، نہیں پڑھ سکیں گے. تو کیا یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان کے سامنے تھے، ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت نہیں پیدا ہوئے تھے، ہمیں ان کو پتا یعنی اس وقت تو اتنا اسلام بھی ابھی نہیں پھیلا تھا پوری دنیا میں. تو سارے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز بھاری ہو جائے گی، یہ بھاری ہو جائے گی. 5 کے واپس ہوئی، پھر واپس آئے. اب کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب میرا محبوب آ جائے تو سب نبیوں نے سب نبیوں میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے کہ 5 کم ہو گئی، 5 کم ہو گئی، 5 کم ہو گئی. 9 پھیرے لگائے. 9 پھیرے لگانے کے بعد 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر بھی بھاری ہیں، پھر واپس جائیں اور کچھ اور کام کرا کے آئیں. حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے رب کی بارگاہ سے حیا آتی ہے، اب مجھے 5 بھی نہیں پڑھیں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، اب مجھے نہیں آتا، مجھے اب حیا آتی ہے. حضور اسلام نے فرمایا میں جا کے واپس نہیں کراتا کہ مجھے حیا آتی ہے، لیکن ہمیں 5 قضا کر کے حیا نہیں آئی. ہمیں 5 نمازیں قضا کر کے اور رب کا لنگر، رب کا رزق اور جو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے وہ کھا کے اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، پھر ہمیں حیا نہیں آئی. ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہیں، ہمیں حیا نہیں آئی. ہمارا سر جس غذا کو کھا کے رب کی اور مصطفیٰ کے صدقے میں وہ رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں، ہمیں حیا نہیں آئی. تیرا نبی تو فرماتا ہے مجھے حیا آئی ہے. کیسا تو نبی کا کس طرح تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس طرح تیرے کلمے کی بات ہے؟ کلمے کی صداقت کیا ہے تیرے پاس؟ یہی تو فرمایا زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا کوئی ہو، جتھے پڑھے دل دا کلمہ زبان نہ دے وے ڈوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. کلمہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ باہر جائیں ہندو کو ملے، سکھ ملے، کھتری ملے، یا کوئی بدمذہب ملے، یا کوئی جو ہے وہ جو ہے دوسرا کوئی اسلام سے علاوہ مذہب والا ملے، اسے بولو پڑھ لا الہ الا اللہ. انہیں میں بھائی تو مسلمان نہ ہو ویسے پڑھ کے دکھا دو، تو عربی کے لفظ آنے نہیں.
نہ مسلمان ہو، صرف پڑھ کے دکھا تو مجھے بتائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یہ کلمات ایک ہندو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ سکھ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ عیسائی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ انگریز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ لفظ تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنے سے بات نہیں ہے جب تک اس کا نور اندر نہ اترے، اندر جب تک نور نہ اترے بات نہیں بنتی۔ یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تیرا دل مسلمان ہونا چاہیے، تیری نگاہ مسلمان ہونا چاہیے، ایسی نگاہ تو پیدا کرنا، ایسی نگاہ تیری مسلمان ہو جو تیری نگاہ کے نیچے آئے اسے بھی کلمے کا نور نصیب ہو، تیرے دل کے ساتھ جڑ گئے اسے بھی دل کا اس کا دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے۔ کیا تھا بشارت شاہ صاحب آیا جب دل کے ساتھ دل لگا اس کا دل بھی روشن ہو گیا، اس کے دل سے جو دل لگتا اس کی نگاہ سے نگاہ جب اس کی ملی جی تو اس کی نگاہ میں وہ چیز گئی مرشد کے صدقے سے تصور سے اور الا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا چیز ہوتی گئی، جس سے بشارت شاہ نظریں ملاتا گیا، جس نے بشارت شاہ سے نظریں ملائی وہ اس کے دلوں میں اللہ کا نور جلوہ آ گیا۔ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں بے شکا مسلمان۔ سبحان اللہ۔ وہ رنگ وہ چیز ملے گی تو بات بنے گی، وہ فیض ملے گا تو بات بنے گی۔ بے شک آقا علیہ السلام نے 5 نمازیں لے کر آئے جی، لیکن رب تعالی نے کیا فرمایا، محبوب میں نے تیرے آنے کے اس محبت میں نے 45 کم کر دی ہیں، میں نے تعداد کم کی ہے 50 کا، کیونکہ اللہ اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمات تبدیل کرتے نہیں تبدیل کرتا۔ فرمایا 50 میں نے کہا ہے نا، کس لیے کہا کہ تیرے محبوب تیری امت کو اجر ملے، تیری محبوب کو ثواب ملے، تیری امت ان کے ذریعے سے میرے قریب آئے، میں ان کے درجے بلند کروں، اس لیے کہا یہ بار بار سجدے میں میری بارگاہ میں آئے، سبحان اللہ، یہ میری بارگاہ میں جھکے۔ میں تو اس لیے 50 دی تھی کہ ان کا مجھے میرے بارگاہ میں بار بار آنا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ، بار بار آئیں، دن میں 50 بار آئیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ پتا چلا رب نے 50 اس لیے دی تھی کہ یہ بار بار آئیں اچھا لگتا ہے۔ چھوٹا بچہ آتا ہے ٹافی کے لیے، ابا جی ٹافی، دادا جی ٹافی، ابا جی امی جی ٹافی مانگتا ہے، بچہ باپ کر کے دیتا ہے ایک دے ٹافی، اچھا اس کی ادا سی چنگی لگتی ہے، کہتے ہیں پھر آنا پھر آنا، وہ پھر آتا ہے بجی ٹافی ایک اور کٹ کے دے دیتے ہیں، پھر آتے اور جب آج کی پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر کٹ کے دے دیتے ہیں۔ آپ کو ادائیں پسند ہیں، اس کا بولنا پسند ہے، اس کا دیکھنا پسند ہے، اس کا توتنا پسند ہے۔ فرمایا محبوب تیرے امتیوں کا بار بار آ کے میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہنا پسند ہے، سبحان اللہ، ہاتھ باندھ کے ان کا الحمد شریف پڑھنا پسند ہے۔ محبوب میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قرآن پڑھنا پسند ہے۔ یہ آتے یہ جائیں گے، درجے ان کے میں بلند کرتا جاؤں گا، سبحان اللہ۔